السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان ٹی وی۔ دوستوں، اگر آپ ریسلنگ سپورٹ دیکھنے کے شوقین ہیں تو یقیناً WWE ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ کے نام سے آپ ضرور واقف ہوں گے۔ یہ ایک امریکن بیس کمپنی ہے اور اس کے چاہنے والے مداح یورپ اور ایشیائی ممالک سمیت پوری دنیا میں موجود ہے۔ WWE کو نہ صرف ریسلنگ سپورٹ سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا بہت اچھا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ دوستوں، لیکن اس کے اوپر ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ آئے یہ کھیل جس طرح کا سنسنی خیز اور مبنی بر حقیقت دکھتا ہے، کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے یا اسے باقاعدہ کسی اسکرپٹ کے تحت دکھایا جاتا ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تمام اہم نکتے اور مشاہدات آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے ویڈیو کے آخر تک آپ پر واضح ہو جائے گا کہ WWE نامی ریسلنگ حقیقت پر مبنی ہے یا صرف فیک اور اسکرپٹڈ ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی WWE کے مداحوں میں سے ایک ہے تو یہ بات جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ یہ گیم مکمل طور پر اسکرپٹڈ اور فیک ہوتی ہے، کیونکہ اس کھیل کے ہر میچ سے قبل موز، فنیشل موز اور نتائج سب کچھ پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے اور ریسلر کو ان اسکرپٹ کے مطابق کام کرنا ہوگا، اور اس حقیقت کو WWE کے 80% مداح نہیں جانتے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کمدی کے نام پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریسلنگ تک محدود نہیں بلکہ اسے لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں ریسلر کے آپس میں تمام جگلے، تمام ڈائیلاگ، انجریز لوگوں میں سنسنی کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ اسکرپٹڈ طور پر لکھے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی ہمیشہ سے فطرت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے نئی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اور سنسنی خیزی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہالی ووڈ موویز کی طرح عام تمام شو میں ہونے والے تمام معاملات کی باقاعدہ اسکرپٹ بنائی جاتی ہے اور ہر ریسلر کو اس کی متعلقہ اسکرپٹ دے دی جاتی ہے، جس میں میچ کا فیصلہ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ اگر ہم WWE میں استعمال ہونے والے ریسلنگ رنگ کا جائزہ لیں تو بظاہر دکھنے میں یہ بہت سخت اور کنکریٹ کا محسوس ہوتا ہے، اگر در حقیقت اسے پینڈنگ کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، جس کے فلیکسیبل ہونے کی وجہ سے کسی ریسلر کے گرنے پر اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اگر کسی کو 100 فٹ کے اونچائی سے بھی اس رنگ میں گرا دیا جائے تو اسے چوٹ نہیں لگے گی اور نہ ہی کسی قسم کی ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو، رنگ میں موجود سٹیل سٹیپس، چیئر، بیلٹس، یہ سب کچھ ایک مخصوص مٹیریل سے بنایا جاتا ہے جو دیکھنے میں بظاہر سخت اور میٹل کی طرح محسوس ہوتا ہے مگر بالکل بھی ہارمفل نہیں ہوتا۔ انہیں اس طرح استعمال کی جاتی ہے کہ اس کی چوٹ برداشت کرنے والے کو کم سے کم محسوس ہو۔ مثلا چیئر اور لیڈرز کو صرف کمر پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ دور سے دیکھنے پر یہ سب کچھ حقیقت محسوس ہوتا ہے۔ تاہم کچھ ریسلرز غلط منہ پڑ جانے سے بھی اصل میں بھی انجری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، WWE کے تمام میچز کے تمام موز اور میچز ٹائم، فیصلہ کن موز اور نتائج پہلے سے ہی طے کر لیے جاتے ہیں۔ دوستو، WWE چونکہ ایک بڑا شو ہے، لہٰذا بڑے بڑے پروڈیوسر ریفری سے باہمی مشورے کے بعد میچ کے تمام مراحل فلائن رکھتے ہیں۔ دوستو، میچ کا دورانیہ عام طور پر ریفری ہی طے کرتا ہے اور یہ عام طور پر 5، 10 اور 15 منٹ کے دورانیے پر کھیلے جاتے ہیں، اور جبکہ میچز میں ریفری کا کردار بھی غیر جانبدار نہیں ہوتا اور اس اسکرپٹ کے مطابق ریسلر کو ہدایت جاری کرتا ہے، جو کہ شو کے پروڈیوسر سے اپنے کان میں موجود ریسیور سے تمام ہدایت بھی لے رہا ہوتا ہے۔ دوران میچ اگر کوئی ریسلر اسکرپٹ سے ہٹ کر لڑے تو اسے ریفری وارننگ بھی دے دیتا ہے۔ اگر کوئی ریسلر میچ کے دوران خون آلود ہونا چاہے تو ریفری نہایت مہارت سے اسے ایک چھوٹا سا ریزر بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ خود کو چھوٹا سا کٹ لگا کر خون دکھا سکے۔ دوستو، WWE کے ریسلر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی ریسلر اپنا فنیشنگ موو یا آخری داؤ لگانا چاہتا ہے تو دوسرا ریسلر مکمل تعاون کرتے ہوئے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، یہ اس موو کے مطابق ایکٹنگ کرتا ہے
اس کا ثبوت آپ کو مشہور ریسلر انڈرٹیکر کے چوکسلیم اور جان سینا کے HTFU سے بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ایسے موز ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ باہمی تعاون کے بغیر ہی لگایا جا سکے۔ ایک اچھے ریسلر کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم طور سے حقیقی طریقے سے لڑے اور اس طرح سے ایکٹنگ کرے کہ دیکھنے والے کو حقیقت لگے۔ دوستو اس کے علاوہ ریسلر جم میں ورک آؤٹ کے بغیر خاص طاقتور بھی ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن بھی اٹھا لیتا ہے، مگر میچ کے دوران وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں کہ کوئی انجری نہ ہونے پائے، نہ ہی کوئی ہڈی ٹوٹنے پائے۔ اور کچھ موز ایسے بھی ہے کہ مخالف پلیئر کے مدد کے بغیر لگانا ممکن ہی نہیں، مگر ریسلر ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں۔ دوستو اگر اس کے بعد آپ WWE کے میچز پر غور کریں تو ریسلر کبھی بھی ایک دوسرے کو باکسر کی طرح پنچ نہیں مارتے، بلکہ اپنی مٹھیوں کے پھر کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہاتھ کا نرم حصہ ہے۔ اس کے علاوہ چہرے یا گردن کی بجائے پنچز سینے پر لگائے جاتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں ایسے پنچز مارنے پر جیسے کہ دکھتا ہے کسی عام شخص کی جان بھی جا سکتی ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے ریسلر کو سخت ترین ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، مگر تمام طرح حفاظتی اقدامات کے باوجود اکثر حقیقی انجریز بھی جنم لے لیتی ہے۔ دوستوں میچ کے دوران پنچ اور ریسلر کے گرنے اور تیز چلنے کی آواز بھی یقیناً آپ نے سنی ہوگی، جسے ریسلر خود اپنے پاؤں ہی سے ٹیم کر کے بناتے ہیں، اور ریسلر کے گرنے پر جو زوردار آواز پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ رنگ کے میٹرز میں لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے مائکرو فونز ہوتے ہیں جو گرنے کی آواز کو کئی گنا بڑھا کر نیچرل بنا دیتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ WWE ایک مکمل سکرپٹڈ شو ہے، آپ WWE کے ویب سائٹ پر اسکرپٹ رائٹر جاب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے آفیشیل ویب سائٹ پر اسکرپٹ رائٹر کی ویکنسیز بھی موجود ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ثبوت بھی آپ کے لیے کافی نہ ہو کہ WWE ایک فیک اور مکمل طور پر سکرپٹڈ شو ہے، تو ہم آپ کو ضرور مشورہ دیں گے کہ کبھی آپ ریل فائٹ MMA یعنی مکس مارشل آرٹ اور WWE کو ایک ساتھ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ کون سا فائٹ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ MMA کے فائٹرز ایک لڑائی کے بعد اتنا چوٹ برداشت کرتے ہیں کہ انہیں ریکور کرنے کے لیے اکثر مہینے لگ جاتے ہیں، لہٰذا وہ سال میں چند ہی فائٹ لے پاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف WWE کے ریسلر سال میں 200 دن فائٹ کرتے ہیں اور 2 دن میں ہی ریکور ہو جاتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے عثمان ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔